اچھا اسامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ لیاری میں بجلی گیس اور پانی نایاب ہو گئے، آپ ان کے نمائندے تھے، آپ بہتری کیوں نہیں لا سکے؟ لیاری کا بنیادی سوال یہ ہے کہ جو لوگ سن 70 سے وہاں پر منتخب ہو رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اور میں لیاری کے عوام سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ 70 سال ہو گئے، سن 70 سے آپ انہیں منتخب کر رہے ہیں، اور سن 70 سے لے کر اب تک انہوں نے آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور آپ نے اپنا سب کچھ ان کے اوپر نشاور کر دیا۔ تو یہ چیز آخر اگر آپ اسی طرح چلائیں گے تو پھر کیا مستقبل ہے؟ لہٰذا جماعت اسلامی کے پاس ایک چیز ہے کہ وہ عوام کی امانت و دیانت کا پاس کرتی ہے، اور جو عوام کا پیسہ ہے عوام کے اوپر خرچ کرتی ہے، اور ایک پیسہ بھی اپنے اوپر لگانا یا اپنی جیب میں ڈالنا حرام سمجھتی ہے۔ اچھا اسامہ صاحب یہ واضح کیجیے گا کہ لیاری کا نوجوان منشیات فروشی اور منشیات کا عادی ہو گیا، اس مسئلے پر قابو کیوں نہیں پایا جا سکا؟ دیکھیے، ہر چیز کی چاہے وہ اصلاح ہو یا فساد ہو، اس کی جڑ جو ہے وہ حکومت اور نظام حکومت ہے۔ لیاری کے لوگوں کو، لیاری کے بچوں کو اگر تعلیم نہیں مل رہی ہے، اگر ان کا مستقبل محفوظ نہیں ہے، اگر ان میں منشیات کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، تو یہ سب حکومت کی سرپرستی میں ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کون سا منشیات کا اڈا ہے جو پولیس کی سرپرستی کے بغیر چل رہا ہو؟ اور سب سے بڑی اس کی جواب دہ پیپلز پارٹی ہے، اور اس کے بعد MQM ہے جو وہاں پر پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے اتحادی رہی ہے۔ منشیات کی لت اس لیے نوجوانوں کو لگائی جاتی ہے کہ نوجوان اپنے جینوئن ایشوز کے اوپر سوچ نہ سکیں۔ نوجوان اگر انہیں اپنا مستقبل نظر نہ آتا ہو تو یہ فرار کے راستے ہیں جس کی طرف ان کو دھکیلا جاتا ہے، اور ان فرار کے راستوں میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایک سٹا لگا لے، کوئی ایک ٹھرا مار لے، کوئی اس طرح کی ایک فلک سیر کر لے، اور بس اس کے ذریعے وہ سمجھے کہ بس اس کو تھوڑا سکون مل گیا ہے۔ لیکن یہ سب فرار کی راہیں ہیں، اور نوجوانوں کو، اور کراچی کے اور پاکستان کے اور لیاری کے، اس ملک کے مظلوم پسے ہوئے عوام کے مستقبل کو تاریک کرنے والے اقدامات ہیں جو سرکاری سرپرستی میں ہوتے ہیں۔ اچھا لیاری کے عوام کا ایک شکوہ ہے کہ جب ووٹ مانگنا ہوتا ہے تو ساری سیاسی جماعتیں گھر گھر تک پہنچتی ہیں، لیکن ایک مرتبہ جیتنے کے بعد گھر تو کیا وہ علاقے بھی نظر نہیں آتے۔ دیگر تمام پارٹیوں کا تو یہی معاملہ ہے۔ نون لیگ بھی وہاں سے کبھی منتخب ہوئی ہے کسی نہ کسی درجے میں، پیپلز پارٹی تو ہوتی ہی رہی ہے ہمیشہ سے، MQM بھی وہاں سے منتخب ہوتی رہی ہے، جماعت اسلامی وہاں سے 2 دفعہ منتخب ہوئی ہے۔ پہلے ان کے بابو غلام حسین منتخب ہوئے تھے، وہ بھی آج الحمدللہ وہیں پر رہتے ہیں۔ جو کچھ لیاری کے عوام پہ گزرتی ہے وہی ان پہ بھی گزرتی ہے۔ سید عبدالرشید کو منتخب کیا لیاری والوں نے، آج بھی وہیں رہتے ہیں۔ جو کچھ عوام پہ گزرتی ہے وہی ان پہ بھی گزرتی ہے۔ تو لہٰذا جماعت کے نمائندے عوام کے درمیان رہتے ہیں، اور وہ کبھی بھی، اور وہ کہیں کسی بھی وجہ سے، کوئی اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، صرف اسٹیٹس کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اور بھی مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایک آبادی سے دوسری آبادی میں جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ لیاری حکومت سندھ کی آخری ترجیحات میں شامل کیوں ہے؟ پیپلز پارٹی کا پورا جو کنڈکٹ ہے وہ بنیادی طور پہ عوام دشمن، جمہوریت دشمن اور کراچی دشمن ایٹیٹیوڈ ہے اس کا پورا۔ یہ ایک مخصوص طبقے کی اجارہ داری کی نمائندہ پارٹی ہے جو بنیادی طور پہ جاگیردار اور وڈیرہ شاہی طبقہ ہے جس نے پورے سندھ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہی یہاں پہ بھی انہوں نے لسانی بنیادوں کے اوپر اپنے کچھ حلقے بنانے کی کوشش کی ہے، اور ان حلقوں کی صورتحال یہ ہے، ایک ملیر کی سیٹ جو دیو ملیر کی طرف ہے، اور ایک یہاں پر لیاری میں، یہ دونوں علاقے کھڈر بنے ہوئے ہیں، اور یہیں سے پیپلز پارٹی منتخب ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کو ایک لسانی رنگ اس طرح سے دیتے ہیں کہ یہ جو جاگیردار اور سردار اور وڈیرہ شاہی طبقہ ہے یہی ان آبادیوں کے اوپر مسلط رہتے ہیں، یہ اپنی ان عوام کو، سندھ کے عوام کا، سندھی بولنے والے عوام کا اور بلوچی بولنے والے عوام کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہی سردار اور جاگیردار اور وڈیرہ شاہی طبقہ ہے۔